بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آقا کریم خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک صحابی وہ چنا ہوا ہے، بڑے ہی خصوصیات فضائل کے لائق ہے۔ ان صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو تقوی کے پہاڑ ہیں، جو زہد کے پہاڑ ہیں، جو اس قدر دنیا سے بے رغبت تھے کہ ضروریات سے جو بھی زائد چیزیں ہیں ان کو رکھنا ان کے ہاں بالکل جائز نہیں تھا۔ ایک جوڑا پہن لیا، دوسرا جوڑا ان کے ہاں رکھنا بالکل جائز نہیں تھا، ایسا تقویٰ تھا۔ ایک وقت کا کھانا کھا لیا، اب دوسرے وقت کے لیے بچا کے رکھنا ان کے ہاں جائز نہیں تھا۔ اسی طریقے سے ایک بستر بس ہے، دوسرا بستر رکھنا ان کے ہاں جائز نہیں تھا۔ ایسی طبیعت میں تقویٰ تھا، زہد تھی، دنیا سے بے رغبتی تھی۔ جب مسلمان ہو گئے، اب اسی وقت ہی مکہ المکرمہ میں گئے ہیں، جا کے حرم کے اندر اس کلمے کا، ایمان کا اظہار کیا۔ وہ کافر اٹھے مشرکین مکہ، انہوں نے تکلیفیں پہنچائیں، مارا، لیکن پھر بھی کلمہ ایمان کافروں کے سامنے کہنے سے باز نہ آئے۔ اسی طریقے سے یہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے گئے ہیں۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار پوچھتے ہیں، این ابو ذر، ابو ذر کدھر ہے؟ تو اب دیکھا، تھوڑی دیر گزری کہ گرد و غبار اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی بندہ گھوڑے پہ سوار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمنا کرتے ہیں، کن ابا ذر، اللہ کرے کہ ابو ذر ہو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ چکے ہیں۔ آقا کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمشی وحدہ، میرا یہ صحابی اکیلا ہی چلتا ہے، تسکن وحدہ، میرا یہ صحابی اکیلا ہی رہے گا، تموت وحدہ، میرا یہ صحابی اکیلا ہی فوت ہوگا، تدفن وحدہ، میرا یہ صحابی اکیلا ہی دفن ہوگا۔ یا آقا کریم خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت والی زبان سے یہ کلمات نکل گئے، اللہ نے قبولیت کی مہر لگا دی۔ چنانچہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فتویٰ دیا کرتے تھے، ایک جوڑے سے زائد اگر کسی نے جوڑا رکھا ہوا ہے یہ جائز نہیں ہے۔ ایک وقت کا کھانا اگر دوسرے کے وقت کے لیے بچا کے رکھا ہوا یہ جائز نہیں ہے۔ اس طریقے سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، لوگ تنگ ہوتے تھے، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا کہ آپ آقا کریم خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، زائد صحابی ہیں، زہد کے امام ہیں، آپ یہاں سے ربضہ کی طرف چلے جائیں۔ یہ ایک دور جگہ تھی مدینہ طیبہ سے، وہیں آپ زندگی گزاریں۔ بیوی ساتھ تھی، بیٹی ساتھ تھی، ادھر ہی بس زندگی گزاری سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور آخری وقت ہے تو فوت ہونے سے پہلے اپنی بیوی کو کہا، میں فوت ہو رہا ہوں اور کھانا تیار کر لینا کہ مہمان آئیں گے ان کے لیے، اور پھر جو ہے میرا وہ جنازہ پڑھیں گے، مجھے کفن دفن کریں گے، غسل دیں گے۔ بیوی حیران ہے، آقا کریم خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی مجھے بات ارشاد فرمائی تھی۔ چنانچہ تھوڑی دیر گزری، فوت ہو گئے، انہوں نے ایسے رکھ دیا ان کی لاش کو، اور پھر کھانا تیار کرنے لگیں۔ ادھر سے صحابہ کا قافلہ مدینہ طیبہ سے واپس آیا تو اب دیکھا کہ بتایا گیا یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ چنانچہ انہوں نے غسل دیا، کفن دیا، جنازہ پڑھایا اور دفن کیا اور کھانا کھایا۔ کہنے لگے کہ اتنا جلدی کھانا کیسے تیار ہو گیا؟
کہا کہ آقا کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا، اس لیے کھانا پہلے سے تیار کر کے رکھا ہوا تھا۔ تو فوتگی پہ اگر مہمان آتے ہیں، اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جو محلے والے ہیں وہی مہمانوں کے لیے بھی، گھر والوں کے لیے بھی کھانا پکائیں 3 دن تک کے لیے۔ اور اگر مہمانوں کا اور گھر والوں کا کھانا کوئی نہیں پکاتا تو پھر جو گھر والے ہیں خود پکا سکتے ہیں۔ لیکن فوتگی کے بعد لوگوں کو خود کھانے کے لیے بلانا، وہ بھی امیر لوگوں کو کھانے کے لیے بلانا، یہ کوئی ثواب نہیں ہے، یہ الٹا یہ دعوت ہو جائے گی، اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب اسی کھانے کا ملے گا جو کوئی غریب غربا کھا لے گا، اس کا ثواب ملے گا۔ اللہ مجھے آپ کو، پوری امت کو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت پر چلنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔